دنیا کو غور سے دیکھو، ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور یہ باہری حقیقت نہیں، تمہارا ہی پرسنل خواب ہے۔ سب ایک ہی دنیا میں نہیں ہے، ہر ایک اپنی ہی دنیا آپ پیدا کر کے اسے جینے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اور خواب سے تمہارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، یہ سمجھنے کے لیے قطعاً بھی کسی گرو کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید گرو یہ سمجھانے میں مدد دے دے کہ دنیا خواب جیسی ہے، مگر اس خواب سے باہر آنے میں وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تم اپنے خواب سے کیسے باہر آتے ہو؟ جب صبح جاگتے ہو تو رات جو خواب دیکھا تھا اس سے کیسے نکلتے ہو؟ صبح جاگنے کے بعد رات کا خواب یاد آتا ہے، اور پھر تمہارے دن پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ یوں بھول جاتے ہو جیسے کبھی وہ خواب کا واقعہ تم پر بیتا ہی نہیں تھا۔ جیسے تم اپنی مادی دنیا کے خواب کے ساتھ کرتے ہو کہ بس جاگ جاتے ہو اور خواب کی گرفت سے آزادی مل جاتی ہے، ویسے ہی تمہارا یہ بھی خواب ہے جس میں تم ایک عدد جسم، ایک عدد مائنڈ کے ساتھ ہو، ایک تشخص اوڑھا ہوا ہے۔ یہ خواب ہے، یہ جاننے کے لیے کسی کو شراب میں ڈبو کر دیکھ لو۔ یہ دنیا خواب ہے، کسی ڈیپ سائیکیڈیلک ٹرپ میں دیکھ لو۔ یہ خواب ہے، اس شخص کو دیکھ لو کہ جس کی یادداشت کھو گئی ہے۔ اس خواب کے ساتھ زیادہ دیر تک اور بہت دور تک بہو گے تو حقیقت کھو جائے گی۔ اس کو اپنے مطابق بنانے یا اس کے مطابق بننے کے چکر میں پڑ گئے تو سمجھ لو تم خواب کو ایڈجسٹ کرنے میں لگے ہو، سراب میں حقیقت کا کھرا کھوج رہے ہو۔ یہ جو دنیا کا عارضی پن ہے، یہ جو اس کا لمحاتی ہونا ہے، اس کو سمجھتے ہی، اس کو جانتے ہی تم ابدیت سے جڑ جاتے ہو، اس سے جڑ جاتے ہو جو مستقل ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے دربار میں ایک صوفی پہنچا، اور آتے ہی اس نے کہا، مجھے اس سرائے میں آج کی رات قیام کرنا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں آ کر وہ یہ نعرہ لگا رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا دیوانے ہو؟ اس شاندار محل کو سرائے کہہ رہے ہو؟ اس خوبصورت گھر کو ہوٹل کہہ رہے ہو؟ میری قیام گاہ کو رستے کی ایک سرا کہہ رہے ہو؟ صوفی نے حیرت سے دیکھا اور کہا، اچھا یہ قیام گاہ ہے، یہ تمہارا شاندار محل ہے؟ میں تو سمجھا تھا سرائے ہے، میں تو سمجھا تھا ہوٹل ہے۔ میں کچھ سال پہلے یہاں آیا تھا، اس شاندار محل کی شاندار تخت نما کرسی پر کوئی اور ہی شخص بیٹھا تھا۔ وہ کون تھا اور اب وہ کہاں ہے؟ بادشاہ بولا، وہ میرا باپ تھا اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ صوفی بولا، کوئی 15-20 سال پہلے بھی میں یہاں آیا تھا، تب یہاں ایک اور شخص بیٹھا ہوا کرتا تھا۔ وہ کہاں ہے اور اس کا کیا ہوا؟ بادشاہ بولا، وہ میرا دادا تھا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ صوفی بولا، پھر یہ سرائے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہر بار میرے آنے پر جس کا مکین بدلا ہوا ہوتا ہے، اسے میں سمجھوں بھی تو اور کیا سمجھوں، اسے میں کہوں بھی تو اور کیا کہوں۔ بادشاہ کو زندگی کے اس کھیل کی بے ثباتی، اس رول کے لمحاتی ہونے کا احساس اسی پل میں جاگ گیا، اور وہ اسی پل تخت چھوڑ کر نکل گیا۔ خواب کے ٹوٹتے ہی حقیقت سے جڑنے کا عمل یوں ہی پل میں ہوتا ہے۔ تمہاری نیند میں جب گہرے خواب میں کوئی انوکھی چیز، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ دیکھتے ہو اور جھٹ سے تمہاری آنکھ کھلتی ہے، ارد گرد دیکھتے ہو تمہارا اپنا کمرہ ہے، تو ایک ہی پل میں، ایک ہی لمحے میں تم خواب کی اس دنیا سے باہر ہو جاتے ہو۔ تم ان عارضی اینٹوں سے زندگی کا مستقل مکان بنانے کی خواہش کر رہے ہو۔ تکلیف تو ہوگی، اذیت میں تو رہو گے،
दुख तो सहोगे। एक कोशिश कि जिसने नाकाम होना ही होना है, उसको मुसलसल करते रहोगे तो तकलीफ ना होगी तो और क्या होगा। दुख ना फूटेगा तो और क्या फूटेगा। तुमने सब तो करके देख लिया है। खिलौनों से शुरू होने वाली कहानी शानदार घर तक जा पहुंची। शानदार, मुस्तकिल, कई हजार साल तक चलने वाले घर बना लिए, फैक्ट्रियां खड़ी कर ली हैं, दौलत, शोहरत, ताकत, हर एक चीज का पीछा करके देख लिया है, मगर मुस्तकिल सुख से तुम अब भी महरूम हो। मुस्तकिल सुख की चाहत में तुमने अजली अबदी दुख पाल लिया है। वजह बस इतनी सी है कि तुम मुस्तकिल सुख को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, मगर गैर मुस्तकिल लम्हों से, टाइम से। हाँ, कभी एक पल की भी झलक मिल जाए, एक पल भी अगर तुम उस हकीकत को देख लो, तो फिर कभी दुख से तुम्हारा ताल्लुक नहीं बन पाएगा। दुनिया के लम्हाती होने का एहसास एक पल भी जाग जाए, रास्ता है, इसको अगर एक पल के लिए भी देख लो तो तुम अजियत से बाहर आ जाओगे। सोचो, अंधेरी रात में एक मुसाफिर खड़ा हो और अंधेरा इतना हो कि कुछ भी नजर ना आ रहा हो, उसे पता भी ना हो कि कोई रास्ता है या नहीं, कहीं यहाँ से जाया जा सकता है या नहीं, और फिर अचानक बिजली चमके और एक रास्ता उसे पल भर के लिए नजर आ जाए। ये जानना काफी है। चाहे उसके बाद रोशनी खत्म हो जाए, चाहे उसके बाद अंधेरा वैसे ही घेर ले, मगर ये यकीन अब ऐसे शख्स से कोई नहीं छीन सकता कि रास्ता है। आरजी ने मुस्तकिल की झलक देख ली है। अब उसकी जिंदगी कभी वैसी ना होगी जैसी बिजली की चमक से पहले थी। तसव्वुफ बस इसी का नाम है। तसव्वुफ बस टाइम, वक्त के इसी शराब को जान लेने का नाम है कि जो लम्हात के सिलसिलों में जुड़ा है। तुम में कुछ है जो इस टाइम के शराब से बाहर है। यही तो वजह है कि इतने लोगों को मरते देखते हो, रोज इधर उधर मौतें देखते हो, मगर कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि ये ख्याल अगर यकीन को छू कर आ जाता तो तुम कुछ भी ना कर सकते। मगर कितने ही अहम लोग मर जाते हैं, कितने करीबी अजीज मर जाते हैं कि जिनके बिना जीने का तुम तसव्वुर तक नहीं कर पाते थे, मगर तुम जारी रहते हो, तुम्हारी जिंदगी जारी रहती है। तसव्वुफ का यही बुनियादी नुक्ता है कि तुम में कुछ है जो टाइम से बाहर है। उसी कुछ को पाने की कोशिश का नाम है हकीकत को पाने की कोशिश।